ہر جنگل کی ایک کہانی ہوتی ہے، لیکن اس جنگل کی کچھ الگ سی سٹوری ہے۔ یہ سٹوری ہے عائشہ اور علی کی، جو کہ ایک نیولی ویڈ کپل ہوتے ہیں۔ ان کا پلان ہوتا ہے کہ وہ ٹرپ پر جائیں کہیں پر، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کہاں جائیں، وہ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے ہوتے۔ تو علی کہتے ہیں کہ ہم ناردرن ایریا میں جاتے ہیں، لیکن عائشہ کا کچھ ایڈونچر کرنے کا موڈ تھا۔ عائشہ بولتی ہے کہ علی، ہم لوگ کہیں چلتے ہیں فارسٹ میں، ٹھیک ہے، وہاں جا کے ہم کیمپنگ کریں گے اور جا کر ہم کافی انجوائے کریں گے۔ پسند نہیں تھا عائشہ کو کہ ایسے جگہ پہ جائیں جہاں پر زیادہ لوگ ہوں، وہ چاہتی تھی کہ ہم لوگ فورسٹ میں جائیں، ٹھیک ہے، تو علی ایگری ہو جاتا ہے اس چیز کے بارے میں۔ وہ کافی زیادہ سرچ کر رہے ہوتے ہیں گوگل پر، تو ایک ان کو نا لوکیشن مل جاتی ہے اس ٹائپ کی۔ اچھا، وہ لوکیشن بہت پیاری ملتی ہے ان کو، ٹھیک ہے، لوکیشن بہت اچھی مل جاتی ہے ان کو، اور ان کو نا وہ وہاں پر نا ایک ہرٹ بھی ہوتا ہے، لیک کے پاس ایک ہرٹ بنا ہوتا ہے پیارا سا، ٹھیک ہے۔ سو وہ اس چیز کے لے کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور ایک چیز وہ اور نوٹس کرتے ہیں کہ رینٹ اتنا کم کیسے ہو سکتا ہے، اتنی پیاری جگہ ہے اور لوگوں کا آنے جانا بھی زیادہ نہیں تھا اور رینٹ بھی بہت ٹھیک تھا اس کا، ٹھیک ہے۔ تو وہ وہاں پر جانے کے لیے ایگری ہو جاتے ہیں۔ تو ان کا پلان تھا کہ آج رات کو ہی ہم نکل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ سو عائشہ بھی خوشی خوشی پیکنگ کرتی ہے، وہ لوگ پیکنگ کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ اور پھر راستے میں ان کو ایک چھوٹا سا ہوٹل سا دکھتا ہے، وہ سوچتے ہیں یہاں پہ تھوڑا اسٹے کر لیں ہم۔ سو وہاں پہ وہ رکتے ہیں کچھ کھانے پینے کے لیے۔ سو اچھا، ایک ویٹر ان کے پاس آتا ہے وہاں پر اور وہ پوچھتا ہے کہ آپ لوگ یہاں پر آئی تھنک سو فرسٹ ٹائم آپ یہاں پر آئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ہم تو یہاں پر فرسٹ ٹائم ہی آئے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اس کو بتاتا ہے کہ علی بتاتا ہے اس ویٹر کو کہ ہم لوگ نا یہاں پر کیمپنگ کے لیے جا رہے ہیں، آگے بک کروایا ہرٹ، تو ہم لوگ وہاں جا رہے ہیں، لوکیشن بہت اچھی ہے۔ تو وہ ویٹر جو ہوتا ہے نا، وہ ان کو کہتا ہے کہ آپ وہاں نہ جائیں، آپ لوگ غلطی کریں گے اگر وہاں جائیں گے، تو بہت بڑی غلطی کریں گے۔ تو وہ اس کی بات نا اتنا نا نوٹس نہیں دیتے، ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا یہ ایسے ہی بول رہا ہے سو وہ ویٹر کافی زیادہ ان کو سمجھاتا ہے کہ آپ وہاں نہیں جائیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ آج تک جو گیا وہ واپس نہیں آیا۔ تو علی نا اس کی باتوں کو اگنور کرتا ہے، وہ وہاں سے کھاتے پیتے ہیں اور بس چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کنٹینیو کرتے ہیں اپنے آگے کا سفر۔ تو پھر اس کے بعد وہ اپنی لوکیشن پہ فائنلی پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں پہ پہنچ کے وہ اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں اپنی لوکیشن پہ پہنچنے کے بعد، وہ بہت خوش ہوتے ہیں، اور عائشہ کی خوشی کی لمٹ نہیں تھی یار۔ عائشہ بہت زیادہ خوش تھی وہاں پر پہنچ کر۔ وہ ویو انجوائے کرتے ہیں، بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں، آس پاس جاتے ہیں، تھوڑا سا فارسٹ میں گھومتے ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا انجوائے کرتے ہیں، اور جا کر اپنا ہرٹ دیکھتے ہیں جو انہوں نے لیا تھا۔ تو ہرٹ کا آپ کو لوکیشن بتا دی ہوں کس ٹائپ کا تھا وہ، ٹھیک ہے، اس کا لیک تھی، لیک کے سامنے ہرٹ، ٹھیک ہے، بنا ہوا تھا، بہت پیارا چھوٹا سا ہرٹ تھا، اور ایک روم تھا، اور ساتھ میں ایک دروازہ تھا اس کے اندر ہی ہرٹ کے، لیکن وہ لوک تھا دروازہ، ٹھیک ہے، اور ایک کھڑکی تھی وہاں پر، ایک واش روم وغیرہ یہ سب کچھ تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں، کافی زیادہ انجوائے کرتے ہیں وہاں پر، پھر اس کے بعد ڈنر کرتے ہیں اور رات میں سونے چلے جاتے ہیں۔ سو رہے ہوتے ہیں دونوں، تو نا ان کو نا آواز آتی ہے کہ ان کی کھڑکی کے باہر کوئی نوک کر رہا ہو جیسے۔ تو پہلے تو ان کو لگتا ہے کہ شاید کوئی مذاق کر رہا ہو، لیکن پھر وہ ان کو یاد آتا ہے کہ یہاں پہ آس پاس تو کوئی ہے بھی نہیں، تو آس پاس کے ایریا میں تو یہاں پر زیادہ ہرٹس بھی نہیں ہے، کوئی ہوٹل بھی نہیں ہے، کوئی بچہ بھی نہیں ہو سکتا، مطلب کون نہیں ہو سکتا اتنی رات کو، اور ٹائم تھا رات 2:30، ٹھیک ہے۔ اس ٹائم پر اگر آپ ایسی لوکیشن پر جائیں، ٹھیک ہے، اور آپ کا اگر اس طرح سے نوک کا سین ہو، یا آپ کو لگے کہ باہر کوئی نوک کر رہا ہے، تو آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ میرا تو بہت برا ریئیکشن ہوگا، ٹھیک ہے، میں تو امیجن بھی نہیں کر سکتی یار، ایسی جگہ پر جا کے رہوں بھی، ان کی ہمت ہی پتہ نہیں وہ کیسے ایسی جگہ پر جا کے رہ لیے، ٹھیک ہے۔ سو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ علی اٹھتا ہے بیڈ سے اور وہ پردہ ہٹاتا ہے اور چیک کرتا ہے باہر کوئی بھی نہیں ہوتا، آس پاس بالکل اندھیرا ہوتا ہے، باہر کوئی بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد وہ دوبارہ سونے چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے کچھ دیر کے بعد علی کو پھر سے آواز آتی ہے جیسے کوئی نوک کر رہا ہو، اور اس پر نوک کی آواز کھڑکی پر نہیں تھی، بالکل دروازے کے باہر تھی، ٹھیک ہے۔ سو علی کافی زیادہ ڈر بھی رہا ہوتا ہے، اس کو کیوریوسٹی بھی ہوتی ہے کہ اس ٹائم رات کے 3 بجے کون ہو سکتا ہے باہر، اور آہستہ آہستہ قدموں سے ابھی دروازے کے بعد جا ہی رہا ہوتا ہے۔ عائشہ بھی اٹھ جاتی ہے اتنی دیر میں۔ عائشہ کہتی کہاں جا رہی ہو علی؟ وہ بتاتا ہے کہ باہر ابھی 2 بار نوک ہوا، پہلے ایک بار کھڑکی میں نوک ہوا، پھر سے نوک ہونا شروع ہو گیا،
तो आयशा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, अली भी काफ़ी ज़्यादा घबराया होता है कि इस टाइम रात में कौन आ गया, कौन मज़ाक कर रहा है ये? अली को गुस्सा भी आ रहा होता है। लाइक वहाँ पर ना पास ही एक राइफ़ल होती है पड़ी हुई, ठीक है? अली वो राइफ़ल उठा लेता है, उसको लगता है कि पता नहीं चोर वग़ैरह ना हो, क्योंकि इस टाइम रात में आस-पास कोई था भी नहीं, तो ये चोर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है लाइक। फिर अली अपनी राइफ़ल उठाता है और गेट की तरफ जाने लगता है। आयशा खिड़की से देख रही होती है बाहर कि ये आखिर है कौन, ठीक है? तो सीन ये होता है कि आयशा आयशा खिड़की के पास खड़ी होकर ज़ोर से चीख मारती है और अली को कहती है, "अली इधर आओ जल्दी देखो, बाहर कौन है?" तो फिर अली जाता है और अली देखता है कि लेक के बीचों-बीच, लेक के बिल्कुल सेंटर में एक फिगर खड़ा हुआ है और जबकि उसको ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था अली कि लेक के सेंटर में कैसे खड़ा हो सकता है, क्योंकि लेक तो काफ़ी ज़्यादा गहरा था, उसके सेंटर में खड़ा होना पॉसिबल ही नहीं था। और अली ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। अली कहता है, "ठहरो मैं बाहर जाके देखता हूँ कौन है।" सो अली बाहर जाता है देखने के लिए, अपनी राइफ़ल अली के हाथ में होती है अभी, ठीक है? सो आयशा भी उसके पीछे आहिस्ता-आहिस्ता कदमों से बाहर निकलती है, ठीक है? वो दोनों डरते-डरते बाहर जाते हैं और वो जैसे ही जाते हैं, वो देख रहे होते हैं कि शैडो जो था ना, वो फिगर, ठीक है? ब्लैक कलर का फिगर था, वो ग्लोइंग आइज़ थी उसकी लाइक, और वो जो शैडो होता है ना, वो उनके करीब आ रहा होता है और क्रीपी स्माइल होती है और तभी उनको ना दरवाज़ा पीछे से ज़ोर से बंद होने की आवाज़ आती है। तो ये देखकर आयशा और अली बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और फिर उसके बाद फ़ौरन ही ना अंदर से खिड़कियाँ, दरवाज़े नॉक होने की ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ आना शुरू हो जाती है। लाइक ऐसी आवाज़ आ रही थी कि पता नहीं कौन, जैसे बहुत सारे लोग मिलके अंदर खिड़कियाँ, दरवाज़े जो है ना नॉक कर रहे हों और चीज़ें फेंकने की, तोड़ने की आवाज़ें आ रही होती हैं अंदर से। तो ये देखकर अली और आयशा बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, ठीक है? अली ज़ोर से बोलता है कि जो भी है तंग करना बंद करो, वरना मेरे हाथ में राइफ़ल है, ठीक है? अली डरने के लिए बोलता है। तभी ना सब कुछ स्टॉप हो जाता है, ठीक है? फिर उसके बाद ये सब चीज़ें अली इग्नोर करता है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है कि अली और आयशा जल्दी से वापस घर के अंदर जाते हैं और जाकर खिड़कियाँ और दरवाज़े अपने लॉक कर देते हैं, ठीक है? जल्दी से। क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, वो अब यहाँ से इस टाइम पे रात के 3 बजे तो कहीं जा नहीं सकते थे। आस-पास के एरिया में कोई रहता भी नहीं था। तो इस हालात में वो कहाँ जाते, ठीक है? लाइक उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, घर के अंदर वापस जाने की ही ऑप्शन था उनके पास। और बाहर एक एक फिगर खड़ा हुआ, उनको देख रहा और ऐसे क्रीपी स्माइल कर रहा, उनके करीब भी आ रहा, लाइक यार ये क्या हो रहा था, ठीक है? क्या हो रहा था यार उनके साथ? मतलब इतना कुछ कैसे बर्दाश्त कर रहे हो यार तुम लोग? अच्छा, फिर उसके बाद क्या सीन होता है कि अंदर मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, ठीक है? कि मैंने आपको बताया था कि ये हर्ट जो था वो किस टाइप का बना हुआ था, ठीक है? अब ये जो हर्ट होता है ना, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक दरवाज़ा था जो कि लॉक होता है। अब वो दरवाज़ा जो था ना, जिस पे लॉक लगा हुआ था, वो दरवाज़ा खुला हुआ था, ठीक है? लाइक उसके अंदर से ना उनको ना नॉक-नॉक की आवाज़ आ रही होती है, ठीक है? और वो देखता है, अली खोलता है, वहाँ पे ना बिल्कुल अंधेरा होता है। अली अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन करता है और देखता है कि ये क्या है अंदर ना। तो वो देखता है कि नीचे ना बेसमेंट बना हुआ है, ठीक है? और बेसमेंट की सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं, ठीक है? अली देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि हर्ट में बेसमेंट, और ये लाइक क्या चीज़ है? और अंदर से आवाज़ भी आ रही है नॉक की, कहीं यही तो नहीं कोई छुपा हुआ जो हमें तंग कर रहा हो, और जब से हम आए हैं इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, लाइक अभी रात से ये चीज़ें होना स्टार्ट हो गई हैं, कोई अंदर ही छुपा हुआ हो। तो वो जागता है, क्यूरियोसिटी भी उसको हो रही होती है, काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा होता है, उसका दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा होता है अली का। बट अली फिर भी जाता है हिम्मत करके, आयशा भी उसके साथ-साथ नीचे जाती है और जैसे ही वो नीचे उतरता है और फिर वो बल्ब ऑन करता है, वहाँ पे साइड में एक स्विच था, वो बल्ब ऑन करता है और बिल्कुल जो है ना डिम सी लाइट एक ऑन होती है, येलो कलर का बल्ब, ठीक है? और अली जाकर बेसमेंट के अंदर जो देखता है, उसको अपनी आँखों पर यकीन नहीं आता। अली देखता है कि बेसमेंट के अंदर काफ़ी सारी बॉडीज़ हैं, जो कि लटकी हुई हैं इस तरह से, ठीक है? और वो जो बॉडीज़ थी ना, लाइक वो ना एक बोरी टाइप जो होती है ना, उसमें बंद थी, ठीक है? बोरी, समझ रहे हो ना आप? वो बोरी टाइप जो होती है ना, उसमें बॉडी जो थी ना, वो बंद हुई हुई थी, लाइक वो ऐसे करके हैंग थी, ठीक है? तो अली देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है, आयशा ज़ोर से चीखना शुरू हो जाती है, ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और काफ़ी ज़्यादा स्मेल होती है उसमें बेसमेंट में, बॉडीज़, लाइक क्या यार क्या बोलूँ? एक ऐसी जगह आप जाएँ, इमेजिन करें आप, ठीक है? एक ऐसी जगह आप जाएँ, ऐसे हर्ट में आप जाएँ, लाइक इतनी एक तो खूबसूरत जगह है, ठीक है? आप वहाँ जाकर इतने एक्साइटेड भी हैं, आप इतने एक्साइटेडली वहाँ पर चले भी गए हैं, ठीक है?
تو رات میں آپ کے ساتھ یہ سب کچھ پیرانارمل ایکٹیویٹیز اسٹارٹ ہو جائیں اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ چلے کہ جہاں آپ رہ رہے ہیں وہاں پر اتنی ساری باڈیز ہیں، تو آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ لائک کیا بولوں میں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، کیا بولوں میں؟ اچھا، تو اب یہ چیز میں آپ لوگوں پہ چھوڑتی ہوں، کیا یہ کسی سائیکوپیتھ کا کام تھا یا پھر یہ کوئی اینٹی تھی جس نے یہ سب کچھ کیا تھا؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ٹریپ ہو، لوگوں کو پھنسا کر، لوگوں کو اس طرح کی جگہ دکھا کر، ٹھیک ہے، لائک ان کو یہاں پر بلایا جاتا ہو اور پھر ان کو اس طرح سے مار کر ان کی باڈیز، لائک، یا پھر یہ کسی اینٹی کا کام تھا، کیونکہ ان کو باہر ایک شیڈو بھی دکھا تھا، ٹھیک ہے، ایک فگر بھی دکھا تھا جو کہ باہر کھڑا ہوا تھا لیک کے بالکل سینٹر میں، ٹھیک ہے، اور ان کو دیکھ کر کیپ اسمائل بھی کرا تھا۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یہ کس نے کیا تھا؟ اب وہ لوگ یہاں پر جو آگے ہیں عائشہ اور علی، وہ نکلیں گے کیسے یہاں سے؟ اگر اس کا پارٹ 2 آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو کامنٹ ضرور کیجیے گا پارٹ 2، پھر میں آپ لوگوں کے لیے پارٹ 2 ضرور لے کے آؤں گی۔ سو گائز، اگر میری اسٹوری پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ پھر آؤں گی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔